بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12ویں جماعت میں گلستان ادب کے حصہ نظم میں ہم لوگ 3 غزلیں پڑھیں گے۔ 3 غزل میں ایک الطاف حسین حالی کی غزل ہے، جانثار اختر کی غزل ہے، ناصر کاظمی کی غزل ہے، اور نظم کے تحت 3 نظمیں پڑھیں گے۔ اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے، جمیل مظہری کی نظم ارتقاء، اور علی سردار جعفری کی نظم وقت کا ترانہ۔ فی الحال ہم آتے ہیں پہلے موضوع کی طرف۔ الطاف حسین حالی کی غزل ہے، اب بھاگتے ہیں سائے عشق بتا سے ہم۔ بچوں، ہم اس میں 3 اسٹیپ میں ہم جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم غزل کے بارے میں جانیں گے، اس کے بعد خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں جانیں گے، اور الطاف حسین حالی نے کیا خدمات انجام دی ہیں اس کو جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم بتاتے ہیں کہ غزل اردو شاعری کی ایک مقبول صنف سخن ہے۔ غزل کو ہمیشہ نظم کے مقابلے میں رکھا جاتا ہے۔ اگر نظمیہ شاعری کی بات ہوگی تو اس میں قصیدہ، مرثیہ، مثنوی، رباعی، واسوخت وغیرہ تمام اصناف آئیں گی، اور اس کے برخلاف غزل ہے۔ غزل میں شاعر کو یہ آزادی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اپنی بات کو طول دے، ادھر ادھر بیان کرے، بلکہ اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ 2 مصرعے میں بات اسے مکمل کرنی ہوتی ہے۔ تو غزل کے شاعر کے ساتھ یہ دقت آتی ہے کہ اسے 2 مصرعے میں اپنی بات مکمل کرنی ہوتی ہے۔ غزل کے لغوی معنی کی طرف آئیں گے تو یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کے معنی ہے عورت کے حسن و جمال کی تعریف کرنا، یعنی محبوب کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ بعض کتابوں میں محبوب سے باتیں کرنا، عورت کی تعریف کرنا، یہ سب آتے ہیں معنی۔ تو غزل میں چند شرائط ہیں۔ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلائے گا، جس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں گے یا ہم ردیف ہوں گے۔ مطلع اسی کو بولتے ہیں۔ مطلع کے معنی ہوتے ہیں طلوع ہونے کی جگہ، یعنی شروع ہونے کی جگہ۔ غزل کی شروعات مطلع سے ہوتی ہے، اسی لیے غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوں گے یا ہم ردیف ہوں گے۔ قافیہ ضروری ہے، ردیف ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قافیہ کی طرف۔ قافیہ بولتے ہیں ہم وزن الفاظ، ایسے الفاظ جو وزن میں ایک ہوں لیکن معنی بالکل الگ الگ ہوں۔ ابھی ہم سمجھائیں گے جب حالی کی غزل پڑھیں گے اس تو۔ ردیف بولتے ہیں ایسی آواز جو سننے میں بھی ایک ہو اور اس کے معنی بھی بالکل ایک ہیں، جو قافیہ کے بعد ردیف آتی ہے۔ مقطع بولتے ہیں غزل کے آخری شعر کو، جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے، اسے کہتے ہیں مقطع۔ اور وزن، ہر شاعری کے لیے وزن یعنی بحر کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الگ علم ہے، علم عروض کہلاتا ہے، اس کے لیے ہم الگ سے مطالعہ کریں گے۔ تو غزل کی تاریخ اردو ادب میں کافی پرانی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر دنیا کی تمام ادبیات میں شاعری پہلے وجود میں آتی ہے اور نثری اصناف بعد میں وجود میں آتی ہیں۔ تو اگر ہم غزل کی بات کریں، اردو شاعری کی بات کریں، تو محمد قلی قطب شاہ ہمیں پہلے صاحب دیوان شاعر کے طور پر نظر آتے ہیں۔ اس سے پہلے غزل کی روایت تو تھی، شعراء موجود تھے، لیکن کسی کا مستند کلام اس وقت تک سامنے نہیں آیا تھا، اسی لیے محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہا جاتا ہے، اور ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہتے ہیں۔ ولی ایک ایسا شاعر ہے جو دکن میں رہتے ہوئے اس نے آسان الفاظ میں اردو میں شاعری کی ہے، ریختہ میں شاعری کی ہے۔ اردو غزل میں کئی دور آتے ہیں۔ پہلا دور کہلاتا ہے کلاسیکی دور، جسے ہم ولی سے لے کر غالب تک کے دور کو، یعنی 1857 تک کے دور کو ہم کہتے ہیں کلاسیکی دور۔ کلاسیکی دور ایک اپنی شناخت رکھتی ہے۔ کلاسیکی بحث پر ہم لوگ کبھی اور ہم لوگ ڈسکس کریں گے، ویڈیو بنائیں گے۔ اس کے بعد آتا ہے غالب کے بعد حالی وغیرہ سے شروع ہوتا ہے، اسے بولتے ہیں نو کلاسیکی دور۔ یہ چلتا ہے 1857 سے 1935 تک۔ اس کے بعد آتا ہے ترقی پسندی کے دور، جدیدیت ما بعد جدیدیت۔ تو حالی کا شمار 9 کلاسیکی شعراء میں ہوتا ہے۔ حالی نے کئی اصناف میں طب آزمائی کی ہے۔ حال دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم بات کریں سوانح عمری کی، تو حالی نے سوانح عمری کا آغاز کیا حیات سعدی لکھ کر۔ اس کے علاوہ انہوں نے یادگار قالبی لکھا یا حیات جاوید لکھا۔ تنقید کی بات کریں تو تنقید کی بنیاد ڈالی ہے حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر، اور غزل کی بات کریں تو غزل میں بھی انہوں نے 9 کلاسیکی انداز کی شاعری کی ہے، اور ان کی شاعری کا جو مقصد ہے جو لوگ جڑے ہوئے تھے
علی گڑھ تحریک سے ان کا مین مقصد تھا کہ ادب برائے زندگی ہو، ایسا ادب لکھا جائے جس کا تعلق زندگی سے ہو، ادب برائے ادب نہ رہ جائے۔ تو حالی 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1914 میں ہوا، پانی پت ہی میں ہوا۔ حالی پہلے خستہ تخلص رکھتے تھے، بعد میں انہوں نے غالب کے مشورے پر حالی تخلص اختیار کیا۔ 1854-55 کے آس پاس ان کی ملاقات مرزا غالب سے ہوئی اور انہوں نے شاگردی قبول کی۔ 1904 میں انہیں شمس العلماء کا خطاب ملا۔ انہیں کئی اعتبار سے اردو ادب میں ان کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ تو فی الحال ہم دیکھتے ہیں حالی بحیثیت غزل گو۔ حالی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے غزل کی روایت کو توڑا ہے، اور غزل میں پہلے روایت تھی کہ شاعر جو ہوتا تھا محبوب کسی ایک محبوب پر ڈیپینڈ ہوتا تھا، لیکن حالی نے کہا ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں۔ تو سب سے پہلے ہم حالی کی غزل پڑھیں گے۔ اب بھاگتے ہیں سائے عشق بتاں سے ہم، کچھ دل سے ہیں ڈرے ہوئے کچھ آسماں سے ہم، خود رفتگی شب کا مزہ بھولتا نہیں، آئے ہیں آج آپ میں یارب کہاں سے ہم، اب شوق سے بگاڑ کی باتیں کیا کریں، کچھ پا گئے ہیں آپ کے طرز بیاں سے ہم، دلکش ہر ایک قطع صحرا ہے راہ میں، ملتے ہیں جا کے دیکھیے کب کارواں سے ہم، لذت تیرے کلام میں آئی کہاں سے یہ، پوچھیں گے جا کے حالی جادو بیاں سے ہم۔ پوری غزل نئے انداز کی شاعری ہے، اور نئے انداز سے اب شاعر کہتا ہے اب بھاگتے ہیں شائع عشق بتاں، محبوب کی شاعری سے، محبوب کے عشق سے ہم بھاگ رہے ہیں، اس کے پرچھائی سے بھاگ رہے ہیں۔ کیونکہ دل سے ڈرے ہوئے ہیں اور کچھ آسمان سے ڈرے ہوئے ہیں، یعنی حالات زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ انسان ڈرا ہوا ہے۔ پوری غزل بالکل نئے ذائقے کی غزل ہے، اور اس میں حالی نے مکمل بات کہی ہے۔ حالی سر سید کے دوستوں میں شامل تھے اور سر سید تحریک کے اہم رکن ارکان میں سے تھے۔ حالی اپنی شاعری کے بارے میں کہتے ہیں مال ہے نایاب اور گاہک ہے اکثر بے خبر، شہر میں حالی نے کھولی ہے دکان سب سے الگ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالی اردو شاعری میں جو پرانی روایت چلی آ رہی تھی، صرف عشق و عاشقی کی باتیں ہوں گی، محبوب کی باتیں ہوں گی، اس سے بالکل ہٹ کر حالی نے اپنی شاعری کی دکان سجائی تھی، اور انہوں نے اپنی جو تنقید کی تھی مقدمہ شعر و شاعری میں، اس میں بھی انہوں نے واضح کر دیا تھا کہ شاعر کے لیے کیا چیز ضروری ہے اور شاعری کے لیے کیا چیز ضروری ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ سادگی، اصلیت اور جوش، یہ ایک شاعری میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ سادگی مطلب زبان بالکل آسان ہو، اصلیت مطلب اصلی باتیں ہوں، بالکل بے تکی باتیں نہ ہوں، داستان کی خیالی باتیں نہ ہوں، اور جوش، ایسی شاعری ہونی چاہیے جس سے پڑھ کر لوگوں میں کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ اور ویسے بھی سر سید تحریک کے جو سرگرم لوگ تھے، ان کا مین منشور یہ تھا کہ وہ ادب برائے ادب نہیں بلکہ ادب برائے زندگی کے طور پر دیکھتے تھے۔ ادب ایسا ہونا چاہیے جس کا زندگی میں اطلاق ہو۔ بچوں، آج 25 دسمبر ہے، اور آج ہم ایک بہت بری خبر ہم نے سنی ہے صبح 11-12 بجے کہ آج حالی کے تنقید کے دنیا میں حالی اور محمد حسن عسکری کے بعد ایک بڑا نام تھا اردو ادب میں شمس الرحمن فاروقی کا، آج ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ یہ ایسی شخصیت تھی جو صدیوں میں ایک پیدا ہوتی ہے، اور واقعی فاروقی صاحب انہی میں سے ایک تھے۔ ان سے کئی ملاقاتیں رہیں، اور انہوں نے اپنی تنقید کی دنیا میں انہوں نے کئی اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ شعر شور انگیز ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور بھی بہت سی کتابیں ہیں۔ افسانے کی حمایت میں جو ان کی مشہور کتاب ہے، اور بھی کئی کتابیں ہیں، لیکن ان کی بنیادی پہچان جدیدیت کے حوالے سے ہے۔ جدیدیت ایک رجحان منظر عام پر آیا تھا 1955-60 کے بیچ میں، تو یہ سر سید شمس الرحمن فاروقی صاحب نے اس کی حمایت کی تھی، اور اس کو انہوں نے چلایا تھا۔ شب خون جاری کیا تھا رسالہ، اور وہ 35-40 سال تک چلتا رہا، اور اس کے بعد خبرنامہ شب خون کے نام سے 2014-15 تک یہ رسالہ چلتا رہا۔ اور جدیدیت نے، آپ جانتے ہیں کہ جدیدیت نے اردو افسانے اور اردو نظم میں اپنا کتنا اثر چھوڑا ہے۔
جدیدیت ایک رجحان تھا جس میں علامتی باتیں ہوتی تھی۔ فاروقی صاحب نے جدیدیت کے حوالے سے کئی اہم چیزیں کی۔ انہوں نے ایک ناول لکھا کئی چاند سر آسماں، 2006 میں یہ بہت مشہور ناول ہوا۔ ان کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ ان کا سوار کے نام، سوار اور دوسرے افسانے کے نام سے شائع ہوا۔ کئی اہم کتابیں انہوں نے لکھی، تنقید کے حوالے سے ان کا ایک بڑا نام ہے۔ میں کہتا ہوں کہ حالی اور محمد حسن عسکری اور وارث علوی کے بعد فاروقی ایک بڑا نام تھا جو ہم سے آج جدا ہو گیا۔ بہت شکریہ۔